बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जंजुआ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। यहां पर TLP की तरफ से फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म तशद्दुद और उनके ख़िलाफ़ ढाए जाने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुज़ाहरा अपने ज़ोरों शोर पर जारी है। हमारे साथ यहाँ पर कारकुनान हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। अगर आपको कैमरा मैन थोड़ा सा व्यू दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि एहतजाजी मुज़ाहरे का असल मकसद क्या है और ये किस वजह से एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, और इसके अलावा हमारे पास बहुत से सवाल है। आइए हम कुछ सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आज का जो हमारा एहतजाज है उसका असल मकसद क्या है? हमारा असल मकसद ये है जी, जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है वो पूरे आलम इस्लाम के ऊपर जुल्म है। हम उसको अपनी जान पे जुल्म समझते हुए उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते हमें जिहाद के लिए इजाज़त दी जाए। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जाकर जिहाद करना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना चाहते हैं। सर, ये उम्मत मुस्लिमा को आप इस वक्त क्या पैगाम, किस नज़रिए के बिना पर देखते हैं आप? उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार है असल? उम्मत मुसलमा के जो लीडरान हैं वो असल में इस वक्त बेज़मीर हुए पड़े हैं। असल में जो उम्मत है वो तो बेचारी जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार है, और ये 57 ममालिक जो हैं ये सारे के सारे इनके जो बड़े लीडरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, गवर्नमेंट के जो करता धरता लोग हैं, उनसे अपील है कि खुदारा आप भी मुसलमान हैं। जब जहाद का ऐलान हो जाए तो हर मुसलमान के ऊपर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। तो आपने भी रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर जवाब देना है। हम अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। आप भी आए मैदान में, आप भी आए मैदान में, हमें रास्ता दे, हम जाके जिहाद करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि अगर ये एहतजाजी मुज़ाहरा आपका अगर गवर्नमेंट की तरफ से आप इनको मतलब कोई मुतालबा रखते हैं या एहतजाज का मुतालबा रखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आता, तो आपका क्या आखिरी लाए अमल होगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके इस चैनल का शुक्रिया जिसकी वसातत से हम आवाम तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला, ये तरीक़े लब्बैक का कोई सियासी एजेंडा या सियासी मकसद नहीं है, बल्कि क़िबला अव्वल की हिफाजत और उसके तक़द्दुस के लिए बिहम्दिल्लाह हम यहाँ पे आए हैं। और तरीक़े लब्बैक के साबका अदवार में मुख्तलिफ़ जो एहतजाज हैं, मुख्तलिफ़ उसकी रैलियाँ हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हमेशा कुफ़र और कुफ़र के जो आलाकार हैं उन्होंने तहरीक के सामने अपने घुटने टेके हैं, और इंशाअल्लाह इस मरतबा भी हमारा मिशन उसी तरह मजबूत है जिस तरह नमूसे रिसालत के लिए था। हमारा मुतालबा ये है कि या तो पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में अपना बयान जारी करे। आज हम पाकिस्तान के अगर बैरूनी जो एजेंडा है उसकी बात करते हैं, वज़ारत ख़ारजा की बात करते हैं, तो इसराइल को पाकिस्तान ने आज तक भी एक रियासत के तौर पे कंसिडर नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। तो हम ये मुतालबा करते हैं जिसको आपने रियासत के तौर पे आज तक तस्लीम नहीं किया, आज उसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाने की बारी आई है तो आपकी ज़ुबानें क्यों गुंग हो गई हैं? तो तरीक़े लब्बैक ये एजेंडा लेकर सामने आई है कि क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तक़द्दुस के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। आज भी हम कहते हैं अगर हमारे इदारे इस हवाले से खामोश हैं तो हमारे लिए राहें खोलें, हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में जिहाद के जाने के लिए तैयार हैं। अरे सर, ये बैनुल-अक़वामी UN की तरफ से, बैनुल-अक़वामी जो हमारी मुत्तहिदा अरब अमीरात है उनकी तरफ से आप देखें कि पाकिस्तान पर हर दफ़ा पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन दुनिया में किसी मुल्क पर पाबंदी नहीं लगाई थी इस तरह की। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, अगर हम दिफाई हवाले से भी देखते हैं तो पाकिस्तान की जो हैसियत और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो दुनिया के सामने कोई मख्फी नहीं है। बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हमारा जो मुल्क है ये एक एटमी ताकत है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी मजहबी काज पर लोग जमा होते हैं तो वो पाकिस्तान में ही जमा होते हैं। आप अरब ममालिक को देख लें, उनकी सिचुएशन देख लें, और उस कौम के बारे में क्या लिखेगा, कमर काबे की कमाई जो पीते हैं शराब,
جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے ہم کیسے مطالبہ کریں کہ بھائی آپ عرب امارات والے سامنے آئیں؟ ان کا ایجنڈا تو واضح ہے. پاکستان ہی اس وقت اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ وہ واحد سپر پاور ہے اور وہ واحد طاقت ہے اسلامی نقطہ نظر سے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. قبلہ اول کی حفاظت جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہر مسلمان اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا طاق ہو کر وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ قبلہ اول کے تحفظ اور تقدس کی بات ہے. اچھا، آج جو ہے تحریک لبیک والوں کا، ٹی ایل پی والوں کا ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے بھائی؟ اپنے جو غیرت، ہم جو اپنے جو مسلم ممالک ہیں اور خصوصی طور پر جو ہمارے پاکستان کے جو بغیرت اور بے حس حکمران ہیں، جن کو وہ جو فلسطین کے اندر لوگ بلک رہے ہیں اور ہماری مدد کے منتظر ہیں، اور وہ کافی عرصے سے ہماری راہیں تکتے رہے، اور جب تک کہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جوں نہیں رنگی ہمارے اوپر، تو جب انہوں نے ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں پائی تو پھر انہوں نے جو اپنا جمع شدہ تھوڑا بہت تھا وہی نکال کر انہوں نے میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے آ کر اپنی وہ خود میدان سجا لیا ہے. تو آج کے اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم بالخصوص ان فلسطینی بھائیوں کو اپنا پیغام دیں کہ ہم انشاءاللہ دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو فلسطین میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. ہم لوگ اپنی جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم لوگ آج پھر بھی جو ہے نا وہ کام ان کے نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے. یہ اس میں رکاوٹ کی کیا وجہ ہے اصل کہ ہم فلسطین کے ساتھ ان کی جو ہے نا جس طرح سے مدد کرنی چاہیے عملی طور پر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے. حق کی آواز کو پوری دنیا تک بالخصوص فلسطینیوں تک پہنچانے کے لیے آپ کارسار ثابت ہوئے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے نا کہ ہم ان کی صحیح معنوں میں مدد نہیں کر پا رہے، اس کا مسئلہ سب سے پہلے جو میجر ایشو ہے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہے. ہمارا نظریہ، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین اللہ رسول کی ذات پہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. جب اس طرح مضبوط ہو جائے گا تو اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے گا. آج فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، شام، ایران، عراق، برما اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا پہ مسلمان ہی کیوں پس رہے ہیں. پاکستان بھی دیکھ لیں، مسلمان زوال پذیر ہیں. اس کا فقط جو وجہ یہی ہے ہمارا جو تعلق خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا نا ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. ہم فلسطین کے لیے ہم جہاد کی اجازت چاہتے ہیں انوار اللہ کاکڑ، اور ہم اپنے آرمی چیف عاصم منیر سے بھی اجازت چاہتے ہیں اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں اجازت دے دیں، تاکہ ہم یہ اگر جو ظلم وہ ہماری ماؤں بہنوں پہ ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں پہ ہو رہا ہے، اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں اجازت دیں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے یہ نوجوان کسی بھی کمپرومائز پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت نے اگر کسی بھی معاملے پر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر بھی ہم نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمارا یہاں مقام ہے. اگر ہمارا تحریک لبیک سے کانٹیکٹ ہے یا تعلق ہے تو ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، رضوی مشن کے لیے ہم نکلے ہیں. اور انشاءاللہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت غزہ کے اندر ہمارے نوجوان ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ننھے منھے بچے اور بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، شدید قسم کی بمباری کی جا رہی ہے. ہم جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے اثر ہوتا ہے. اور اسی مشن پر آپ نے آج دیکھا کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی نے پورے ملک میں کال دی اور اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ملین مارچ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون جگر دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے بھی جینا سیکھو. اے پھولوں کی طلب کرنے والو ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھو. واقعہ خیبر، جس وقت خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے صحابہ اکرام تھے نا سب نے سوچا کہ یہ تو اندر محصور ہو کے رہ گئے، ان کے پاس بہت غلہ ہے. ان کا سارا دار و مدار اس وقت کھجور کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ ایسا کریں
کہ ان کی کھجوروں کو کاٹ دیں. جس وقت ان کی معاشی تباہ ہوئی نا تو پھر اس وقت انہوں نے بغیر شرائط کے مدینہ خیبر کا قلعہ خالی کیا تھا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کا بائیکاٹ آپ کرتے ہیں مسلمان تو انشاءاللہ وہ اپنی موت خود مار جائیں گے. اور دوسری بات جو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کا نظام ختم کرو لیکن پتہ نہیں کیا ہے ہمارے حکمرانوں کو کیا ہوا ہے. شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو مسلمان بھی کہنا میں تو ہی سمجھتا ہوں. الدشیشہ کے پتہ نہیں کیا نام ہے, میں ادھر کیمپ میں انہوں نے چھوڑا کہ مسلمانوں کو ذبح کرو. یہ مسلمان ہیں. اور جڑا والے واقعہ کے بعد پھر مستنگ کا واقعہ ہوا. کوئی میڈیا والا کوئی ہمارا جو ہے سربراہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی, وہ طاہر اشرفی صاحب ہیں وہ بہت بڑے جل بکرے ہیں, میں تو اس کو یہی کہتا ہوں, اس کا بھی بیان نہیں آیا. وہ ادھر تو بڑے بڑے مگرمچھ کے عنصر ہو رہے تھے لیکن جب اس وقت ادھر واقعہ ہوا مسلمان شہید ہوئے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہے. مسلمان کا تو کوئی حق نہیں ہے جینے کا, سہارا تو ان کا ہے نا. عیسائی کا کتا مار جائے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے لیکن ابھی مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں. اس کا کون پوچھنے والا ہے ہمیں؟ کیا ہمارے اندر غیرت ہے؟ کبھی ہم نے جھانکا ہے؟ خود نہیں جھانکا. یہ عملی طور پر دیکھیں جی, عوام اگر آپ کبھی جائیں نا, عوام اگر آپ جائیں تو آج ہم ساری پروڈکٹ اسرائیل کی استعمال کر رہے ہیں. اگر بائیکاٹ کیا ہے کسی نے زبان کے ساتھ بائیکاٹ کیا, عملی طور پر ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں نا, ہم کیسے اس کو روکیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے. ہمیں ان لوگوں نے نا لولی پاپ دیا ہوا ہے, ایسا لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان میں بنتی ہے. یہ پیپسی جو ہے, اسپرائٹ جو ہے, کوک ہے, یہ پاکستان میں بنتی ہے. لو کی جو ہے بسکٹ ہے یا کوئی بھی اس کی پروڈکٹ ہے یہ پاکستان میں بن رہی ہے. اور پاگل کے بچے بن تو پاکستان میں رہی ہے لیکن اس کا جو ہوتا ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ اس کا شیئر جو ہے نا ادھر جاتے ہیں کیونکہ ان کا نام بھی بکتا ہے. کسی بھی کمپنی, اگر میں ایک کمپنی کھولتا ہوں اپنے نام سے کھولتا ہوں, اگر میرے نام کی کوئی دوسری کمپنی کھولے گا میں اس کے اوپر کیس کر سکتا ہوں. وہ اس لیے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی میرے نام پہ کھولے گا مجھے شیئر دے گا تو وہ کمپنی کھولے گا. سر آپ بتائیں کہ مسلمان آج ہم جو ہے نا جس سطح سے جس لیول سے گزر رہے ہیں, ہم ظلم و تشدد بھی ہو رہا ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہے نا کھلے عام جو ہے نا وہ انہوں نے شہید کر رہے ہیں ان کو, تو آج ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وہ ہماری گورنمنٹ ہے نا, وہ اس کی منافقت ہے. ہمارے آئین میں درج ہے کہ ہم اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کرتے. جب اس کو ملک تسلیم نہیں کرتے تو جو ہمارا معاشی وزیر ہے, جو ہمارا معاشی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو اسرائیل کی پروڈکٹس استعمال کرنے کی ویسے پابندی لانی چاہیے جیسے ہمارے آئین میں منشیات کی پابندی ہے, گٹکے کی پابندی ہے. اگر اسرائیل ہمارا پاسپورٹ یا ہمارا ملک کوئی شہری اگر پچھلے دنوں بارڈر ڈنکی لگا کے جنٹی کے ذریعے انسانی سمگلروں نے 3-4 پاکستانیوں کو اسرائیل بھیجا ہے, انہوں نے ان اسرائیلیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا, ان جنٹوں کے خلاف بھی کیا. اگر جب اسرائیل کی پروڈکٹس پاکستان میں فروخت ہو رہی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں کارروائی کرتی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جس ریاست کو ہم ریاست ہی نہیں مانتے. یہ پہلے دن سے ہمارے پاکستان کا وجود بننے سے پہلے قائد اعظم کا فرمان تھا کہ یہ نائبہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر کھوپنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے آئین میں نائبہ اسرائیل کی ہم اس کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست منافقت کی طول پہ ہے. آئین کی روح کے مطابق یہ جتنا بھی ہے TLP والے یہ جتنے بھی ہیں یہ پاکستان کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا جو آئین کہتا ہے, جو ہماری اسٹیٹ کہتے ہیں, جو ہمارا قائد کہتا ہے, جو ہمارا قرآن کہتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فلسطین کی حمایت کے لیے نکلے. امت مسلمہ کا کوئی پیغام ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت کس سطح پر کھڑی ہوئی ہے, تو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے یا ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ امت مسلمہ کا تو ہم نے جو ہماری پہچان, ہمارا وجود وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, ہماری تعلیمات جو ہے وہ قرآنی تعلیمات. ہم نے جب جہاد کا نظام ختم کر دیا اپنے سسٹم میں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ آج بھی جہاد عام ہوگا تو مسلمان فتح یاب ہوگا. ہمارا یہی پیغام ہے کہ بالکل جتنے بھی کفار ہیں نا ان سے بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطینی بھائیوں کا جو ہے نا مدد کی جائے اور جہاد کا اعلان کیا جائے پاکستان سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लू एरिया में। TLP वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा अभी भी जारी है और आपने यहाँ पे बहुत से लोगों के व्यूज़ सुने, कमेंट सुने और जवाबात सुने। उनका कहना यह है कि जी ख़त्म नबूवत पर तो जान देने के लिए हर मुसलमान को तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा उनका जी आला हुकाम अगर कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए अगर आला हुकाम कुछ नहीं कर सकते तो वो हमें जिहाद का हुक्म दे दें, हम यहाँ से जाकर खुद जिहाद करते हैं। फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको हम खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनके साथ जिहाद करके इसराइल जैसे मुल्क को नेस्तो नाबूद करते हैं। इसी के साथ आसिफ जंजुआ को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शर्जील, न्यूज़ टुडे 24, इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़।